السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس ہدایت نامے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بتلایا، اور سب سے آخری جو اس میں موضوع تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اس ہدایت نامے سے آپ لوگوں کو روکنے والے کون ہے، اور اس کے بارے میں آغاز سے اللہ رب العالمین نے بتلاتے ہوئے فرمایا کہ کس طریقے سے اسی شیطان نے انسان کے والدین کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال باہر کیا، اور جب انسان اس شیطان کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو کس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کے فرمان سے پھر جاتا ہے، اور اس کو پھر اس پر وہ خسارہ اٹھاتا ہے اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک بہت بڑے گروہ، ایک بہت بڑی قوم کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جو اس زمانے میں، یعنی کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ قوم سب سے زیادہ دینی قوم اور دین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی قوم ان کو سمجھا جاتا تھا۔ ویسے تو بہت ساری اقوام اس دور میں موجود تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن خاص طور پہ عرب کے قریب جو قبائل تھے، عرب کے قریب جو گروہ تھے، عرب کی نظروں میں جو قوم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی اس دین کے معاملے میں، تو وہ بنی اسرائیل، یعنی کہ وہ یہود تھے کہ جو دین کا بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اور یہ اپنے دین کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ ان کے جو عوام ہیں، ان کے جو عامت الناس ہیں، ان کے جو عام لوگ ہیں، وہ اپنے علماء کی بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ ان کی احترام میں غلو کر بیٹھے تھے۔ یعنی کہ اس دین کے سبب سے ہی وہ اپنے علماء کی عزت اور احترام میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کے علماء جو کچھ ان کو حلال کہتے تھے وہ بغیر کسی دلیل کے اس کو حلال مان لیا کرتے تھے، اور جس چیز کے بارے میں وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے وہ اس کو حرام مان لیا کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے۔ تو لہٰذا جب قوم کی یہ حالت ہو گئی تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر وہ لوگ کہ جن کے پاس علم تھا وہ پھر لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے نفس کی خواہشات میں، اپنے نفس پسندی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ رب العالمین کے دین کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو جس چیز میں ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اس چیز کو پھر حلال کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے ان کو فائدہ ہو جائے۔
اور جس چیز کو وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کو لوگوں کے لیے بھی حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچے رہیں، ان کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اور نام وہ لگاتے تھے دین کا، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے اس میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اس قسم کے دور میں اللہ رب العالمین نے پھر خاص طور پر ان سے مخاطب کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے کئی جگہوں پر گفتگو بھی کی، اور ان کی غلطیاں بھی بتائیں، ان کے اوپر کیے گئے انعامات بھی اللہ رب العالمین نے گنائے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی جو رحمتیں ان کے اوپر نازل کی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جو نافرمانیاں کی، ان کی طرف سے جو غلط رویے رہے، ان کی طرف سے جو بڑے بڑے جرائم ہوتے رہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اس بارے میں بتلایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ رب العالمین نے چند آیتوں پہلے تمام انسانیت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانیت، تمام انسانوں، عبادت کرو اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری خلقت کی ہے، اور اس کی بھی خلقت کی ہے جو تم سے پہلے آئے، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد کی بھی خلقت اسی خالق کائنات نے کی ہے، اس کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے چند آیتوں بعد آج جو ہمارے ساتھ جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اسی گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ پہلے تمام انسانیت کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا تھا، اب خاص طور پہ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس زمانے میں سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ دیندار تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے، یعنی کہ اے اسرائیل کی اولاد، یا بنی اسرائیل، یا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں حروف ندا میں سے ہے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنی یعنی کہ اس کی اولاد، بنی کا مطلب ہوتا ہے بنی یعنی کہ اولاد، اسرائیل اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، اے اہل اسرائیل، اذکرو نعمتی، یاد کرو، اذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا ہے، یاد دہانی کرانا، اذکرو یعنی کہ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، کہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم سب پر، وَأَوْفُوا و ہم پڑھ چکے ہیں، اور اوفو پورا کرو، مکمل کرو، اس پر ثابت قدم رہو، بعہدی اس پر، عہد پر، بعہدی میرے ساتھ کیے گئے عہد پر، میرے ساتھ کیے گئے وعدے پر، اوفی بعہدکم میں بھی پورا کروں گا، میں بھی پختہ رکھوں گا، بعہدکم اس عہد کا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرتے رہو، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فرحبون جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا وَإِيَّاكَ تجھ ہی سے، نعبدو تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہی لفظ آتا ہے ایاکا کے ساتھ، یعنی کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاکا یعنی کہ تیری ہی، یہاں پہ ہے ایایا فرحبون یعنی کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل بیسیکلی یعقوب علیہ السلام کا
ناموں میں سے ایک نام یا ان کے لقب میں سے ایک لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ 12 جو ان کے بیٹے تھے، یہی آگے جا کے 12 قبیلے بنے بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل جو معروف ہیں، وہ در حقیقت ان کے ہی 12 بیٹے تھے جو یعقوب علیہ السلام کے تھے، اور جب ان کی نسل آگے بڑھی تو یہ وہی 12 قبائل بن گئے، جیسے کہ ہم لوگ آگے بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی ان کے بارے میں بتایا کہ یہ 12 قبیلے بنے تھے۔ اسرائیل جو ہے وہ، اس کا جو اصل مطلب ہے، معنی ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں یعقوب علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کے ناموں میں سے ایک نام تھا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد، تو یہ وہی 12 قبیلے تھے جو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جس میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ ان میں یہ پھر جو ان کے بیٹے تھے، ان کے آگے جا کے جو نسلیں آئیں، تو یہ وہی بنی اسرائیل بنے، جس میں سے سب سے پہلے جو ان کے اندر نبی آئے وہ کون تھے؟ خود یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے ڈائریکٹ۔ تو ان کے بیٹوں میں سے ایک نبی تھے سب سے پہلے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کے اندر بہت سارے انبیاء ان کے اندر ہی آتے چلے گئے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی جو ان کے اندر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل کے ہی اندر سے آئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی کہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو معروف بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عرب کے اندر آئے تھے، اور وہ عرب میں بہت زیادہ مشہور تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق، ان کے بیٹے تھے پھر یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹے پھر تھے یوسف، اور پھر انہی میں سے پھر پوری بنی اسرائیل کی قوم ان کے اندر سے ہی چلتی آتی رہی، اور ان کے اندر ہی تمام انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان کے اندر وہ چونکہ عرب میں تھے، وہ مکہ میں تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو ان کے اندر کوئی اور نبی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عرب کے اندر سے مبعوث ہوئے تھے، کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو آپ کو اب یہاں پر تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے اصل دونوں کا جو ہے، دونوں بڑے بڑے قبائل کا، یعنی کہ عرب کا اور بنی اسرائیل کا، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ اسحاق جو تھے ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب کے جو تھے وہ 12 بیٹے تھے، جو جس میں سے یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے بنے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام جو تھے، ان کے بعد ان کی جو اولادیں آئیں اس میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، اور یہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آتے چلے گئے، بنی اسرائیل میں ہی آتے چلے گئے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی جو ان کے اندر آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن کے تقریباً کچھ عرصے بعد، تقریباً 500 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے،
جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو یہاں پر عرب کے اندر جو دین ایک رائج تھا، کچھ لوگ جو دین کو سمجھتے تھے اور جو اس دین کو فالو کرتے تھے کہ جو آخری دین کے اندر نازل ہوا تھا، وہ دین ابراہیمی ہی تھا۔ وہ دین ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جو دین باقی تھا، وہی عرب کے اندر باقی تھا، جو ان کو اس دین سے ہی جو ان کو اللہ رب العالمین کی معرفت ملی، اور خانہ کعبہ کا طواف ملا، اور حج کے ارکان ملے کچھ، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جو انہوں نے پھر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا، لیکن اصل جو یہ عبادت تھی ان کے اندر جو آئی تھی، وہ وہی دین ابراہیمی جو ان کے اندر تھوڑا بہت باقی تھا، وہی اس کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے، اور جس میں انہوں نے بہت سارے اضافے اپنے ساتھ کر لیے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر انہی لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یعنی کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب جو تھے وہ فالو تو دین ابراہیمی کو کرتے تھے، لیکن ان کے اندر نہ ہی کوئی علم موجود تھا، یعنی کہ کوئی کتاب یا کوئی ایسی چیز جو ان کی رہنمائی کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس دین کو خود ہی اتنا زیادہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا کہ ان کو خود بھی اس بات کا ادراک تھا اور سمجھ تھی اتنی کہ ہم نے جو اصل دین ابراہیمی ہے اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے، اور اس کو اپنے مطابق اس کو استعمال کرنا ہم نے شروع کر دیا اپنی خواہشات کے مطابق۔ اسی لیے وہ خود بھی اپنے سے زیادہ بہتر اس قوم کو سمجھتے تھے کہ جو یہودی تھے، جن کے اندر تورات کے بہت سارے چیپٹرز آپ سمجھ لیں ابھی بھی موجود تھے، جبکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں اس میں بھی تبدیلی کر دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ حد تک ان کے اندر وہ کتاب موجود تھی جو ان کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ تو یہ جو عرب تھے، اس حوالے سے، دینی حوالے سے، ان کو پھر بھی کچھ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی دین میں تھوڑے سے آگے، اگرچہ ان کو فالو نہیں کرتے تھے پورے طریقے سے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین میں ہم سے آگے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے اندر یہ بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی علم کی بھی، اور عمل کی تو انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا تھا، عمل میں تو بالکل ہی وہ منحرف ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ ان کو اس علم کی کمی محسوس ہوتی تھی اپنے اندر۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس قوم سے مخاطب فرمایا، یا بنی اسرائیل۔ اور جیسا کہ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سب سے آخری جو نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جس کے ماننے والے جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ عیسائی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو جو بڑے مذاہب تھے اس زمانے کے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، یہودی اور نصرانی، یہ دونوں جو تھے بیسیکلی یہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے ایک دو جز تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں بنی اسرائیل کے ہی یہ دو جز تھے، کہ جو جن میں سے ایک یہودی تھے جو اصل اس پہ چلتے آ رہے تھے، اصل سے مراد یہ کہ پیچھے سے جو چلتے آ رہے تھے، اور پھر ان کے اندر جو سب سے آخری نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے اوپر بہت غلط اور بری باتیں کی، اور پھر جن بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے ان کی بات مانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے دین پر قائم رہے، تو وہ پھر عیسائی کہلاتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے دو جز ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے انہی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، کہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا۔ اور جیسا کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ ہم وہاں پر یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ جس کے اوپر تو نے انعام کیا، یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا راستہ
جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں بھی وہی انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے کہ اس انعامات کو یاد کرو کہ میں نے جو تمہارے اوپر کیا۔ یہ کون سے انعامات تھے، اس کا آگے جا کے تفصیلی شرح اس کے اوپر ہوگی، اور اللہ رب العالمین خود اس کے بارے میں بتائے گا کہ کون کون سے اور کتنے بڑے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر انعامات تھے، کہ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام ان کے اندر تشریف لائے، اور کتنی ہی بڑے بڑے معجزات اور اللہ رب العالمین کی آیتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور کتنے ہی واضح طریقے سے ان کی کتاب نے اس کے اوپر نشاندہی کی تھی، دلالت کی تھی۔ تو یہ تمام باتیں اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ آگے ان کے بارے میں بتائے گا کہ کیا کون سے ایسے انعامات تھے جو ان کے اوپر ہوئے۔ لیکن یہ کہ یہاں پر اختصار کے ساتھ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام انعامات کو یاد کرو کہ جو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئے، اور آگے تقریباً 100 آیتیں 147 آیتوں تک انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی، کہ جن میں اللہ رب العالمین 10 انعامات ان کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے کیے وہ گنوائے گا۔ اسی طریقے سے 10 وہ غلطیاں بڑی بڑی جو انہوں نے کی، وہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ان کو بتائے گا کہ تم لوگوں نے یہ کام کیے، اور پھر 10 رحمتیں جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کی وہ اللہ رب العالمین بتائے گا۔ تو ایک لمبی گفتگو ان کے بارے میں آگے ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ بتایا کہ تم لوگ تو یہ بات جانتے ہو، تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کتنے انعامات ہوئے، تو تم اس کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور ساتھ ہی ساتھ ان نعمتوں کو یاد کر کر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، کہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ یہ کون سا وعدہ ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا اللہ رب العالمین کے ساتھ، جس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں آگے چل کر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ اس وعدے کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا یہ وعدہ تھا، اور یہ وہی وعدہ ہے کہ جو مسلمان بھی اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا چیز جو انہوں نے اپنے وعدے میں کی تھی وہ کیا تھی، کہ نماز کو قائم کرنا۔ اور یہی چیز ہمارے دین کا بھی رکن ہے، ایک بیسک رکن ہے، کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کے بعد سب سے بیسک جو رکن ہے وہ کیا ہے، نماز قائم کرنا۔ تو گویا کہ ہم لوگوں نے بھی جب یہ کلمہ پڑھا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی جب یہ معاہدہ کیا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کریں گے، اور آگے بھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آگے بھی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آگے بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ حکم آتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو پھر یہ جو مومن ہے واقعی جو اس معاہدے کو پورا کرنے والے ہیں، وہ پھر نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا معاہدہ جو ان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا وہ کیا تھا، کہ نماز کو قائم کرو۔ اور دوسرا کیا تھا، کہ زکوٰۃ دیتے رہو۔ تیسرا کیا تھا، میرے رسول جو آئیں گے ان کی مدد کرتے رہو، ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور ساتھ ہی ان کی مدد کرتے رہو۔ چوتھا یا پانچواں آپ اس کو کہہ لیں، سب سے اگر رسول کے اوپر ایمان لانا اور پھر ان کی مدد کرنا، آپ اس کو دو گن رہے ہیں، تو پھر پانچواں کیا ہے، کہ پھر اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ ہے قرض حسنہ۔ یعنی کہ یہ وہ قرض ہے کہ جس کا بدلہ یہاں پہ اس دنیا میں نہیں چاہتا انسان، بلکہ آخرت میں ہی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ عطا کرے گا۔
تو یہ وہ معاہدہ تھا کہ جو سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے، اور اس میں وہی ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان بھی جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بھی آ جاتی ہیں، کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان، پھر اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے، تمام رسول جو اللہ کے رسول سے پہلے آئے، ان سب پر بھی ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کی طرف کوئی بھی غلط بات جو منسوب ہوتی ہے اس سے بالکل براءت کا اعلان ہو، کیونکہ ان کی جو ایک گارنٹی ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے لی ہے کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسی غلط چیز یا غلط بات موجود ہو کہ جس کے بارے میں نشاندہی نہ ہوئی ہو؟ تو یہ اس چیز پر ایمان۔ پھر اللہ کے رسول پر ایمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور چونکہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں تو اب جنت میں جانے والا جو صرف ایک واحد راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پھر اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے پورے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ پورے طریقے سے اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ چونکہ وہ نبی ہیں تو پھر عبادت کیسی ہوگی؟ عبادت بالکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے آپ کے نبی آپ کو بتا کے گئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان۔ تو یہاں پر وہی آیا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آنا اور ساتھ ہی ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ان کی نصرت کرنا، تو یہ بھی لازمی بات ہے، اس ایمان میں ہی شامل ہے۔ تو لہٰذا اس میں وہی ساری بات ہے کہ جو ایک مسلمان بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان کو وہی چیز یاد دلا رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اوفی بعہدکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا جو اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کون سا ایسا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا تھا، یا اللہ رب العالمین نے کون سا ایسا وعدہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلام، کیا تمہیں اللہ رب العالمین کا حق پتہ ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ عبادت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی کرے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یا اللہ رب العالمین کا حق ہے اس کے بندوں کے اوپر کہ وہ بندے اس کے حق کو پورا کریں۔ اور پھر بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر کہ اللہ رب العالمین جس شخص نے واقعی شرک نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب نہ دے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جو انسانیت کے لیے ہے، کہ جو بھی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا۔ یہاں پر وہی وعدے کا یاد دہانی انہیں بھی کرائی جا رہی ہے، اور چونکہ یہ بات ہماری کتاب میں آئی ہے تو لہٰذا یہاں پر مراد ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنے وعدے کو پورے طریقے سے کریں جو کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ یعنی کہ وہ وعدہ جو ہم اپنے رب کے ساتھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ وعدہ جو ہم اپنے نبی کے ساتھ کر کے بھول چکے ہیں، وہ کلمہ جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ پڑھا تھا، اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم بھول چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ ہم یاد کریں کہ وہ کیا وعدہ تھا جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، وہ کیا وعدہ ہے جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے، اور پھر اس کو پورے طریقے سے مکمل کریں۔ تو پھر یہ کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کے غم سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اس دنیا میں ہر قسم کی تنگی سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے دکھ سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور ہر قسم کے خوف سے آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین فرما رہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم،
तुम मेरे वादे को पूरा करो जो तुमने मेरे साथ किया है, और फिर मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। यानी कि यहाँ पे जो शुरुआत है वो इंसान की तरफ से होगी, कि इंसान जब अपने वादे को पूरा करता है तो लाजमी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने वादे को पूरा करने वाला ही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वादा है वो इंसान के ऊपर मशरूत है, कि अगर इंसान उस वादे को पूरा करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना वादा पूरा करेगा। अगर इंसान उस वादे की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से यही बतला दिया गया है कि फिर इंसान का अंजाम यही होगा कि वो ज़िल्लत और रुसवा होगा, तंगदस्त होगा, खौफ और गम में घिरा हुआ होगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वादा है कि अगर कोई शख्स अपने वादे को, अपने रब के साथ किए हुए वादे को पूरा करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना वादा पूरा करेगा। तो यहाँ पर उसी की याद दहानी हो रही है, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून, और मुझी से डरते रहो। और ये डरना भी जो है ये भी ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। यानी कि डर में भी एक ऐसी किस्म है कि जो अगर अल्लाह के अलावा किसी और के साथ हो तो वो भी शिर्क में दाखिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो डर, या इतना ज़्यादा डर कि आपको वो किसी काम को करने पर मजबूर कर दे, किसी ऐसे शख्स का या किसी ऐसी मखलूक का डर होना कि जो आपको किसी नाजायज़ काम को करने पे मजबूर कर दे, या फिर आपको कोई जायज़ काम से रोक दे। इतना ज़्यादा किसी का डर होना, ये ये जो डर की किस्म है ये ख़ास तौर पे ख़ालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, कि इतना ज़्यादा इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से डरे, कि अल्लाह का जो डर है, अल्लाह के अज़ाब का जो डर है, वो इतना ज़्यादा हो कि आपको किसी काम करने पर मजबूर कर दे, ठीक है? जिस काम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है, जो काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है, आप वो काम करने पे मजबूर हो जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर और खौफ के मारे। तो ये डर ख़ास अल्लाह के लिए हो। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो काम आपके ऊपर हराम किए हैं, जिस काम से आपको दूर रहने का हुक्म दिया है, आपके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतना ज़्यादा डर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब का इतना डर हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हराम करदा काम से आप दूर रहें, महफूज़ रहें। तो ये डर जो है ख़ास अल्लाह के लिए है। अगर कोई शख़्स किसी इंसान से इतना ज़्यादा डरता है कि चाहे उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत ही क्यों ना हो रही हो, वो उस काम को कर देता है, उस शख़्स से डरते हुए, तो ये फिर चीज़ जो है ये शिर्क में दाखिल हो जाती है। या फिर इसी तरीके से बहुत सारे लोग जिन्नात से डरते हैं, और जिन्नात से डरते हुए वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत हो रही होती है। तो ये जो डर है ये उसको शिर्क में दाखिल कर देता है। तो यहाँ पर वही डर मुराद है। हाँ, कोई नॉर्मल डर जाना किसी चीज़ से वो मुराद नहीं है, क्योंकि वो इंसान को कोई ऐसी चीज़ पे मजबूर नहीं कर देता कि जो वो ना चाह रहा हो। वो जो डर है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरती तौर पे इंसान के अंदर रखा है। कोई किसी मखलूक से डर जाना या ऐसी कोई चीज़ से डर जाना, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इतना ज़्यादा डरना कि आप उसके डर के मारे किसी काम को करने पर मजबूर हो जाएँ या किसी काम से रुकने पर मजबूर हो जाएँ, ये डर जो है ये खालिसतन अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसी तरीके से मोहब्बत भी जो है, वो भी इंसान को अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, अपने भाई-बहनों से मोहब्बत होती है, अपने बीवी-बच्चों से मोहब्बत होती है। तो ये जो मोहब्बत है नॉर्मली ये जायज़ है। लेकिन ये कि मोहब्बत में इतना ज़्यादा उससे मोहब्बत करना कि आप उसके हर बोले हुए काम के ऊपर अमल करें और हर रोके हुए काम के ऊपर रुक जाएँ। ये जो मोहब्बत है ये खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान को इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो कि उसकी मोहब्बत में वो ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो भी हुक्म नाज़िल होगा मैं उसको फ़ौरन उसको सुनूँगा और उसके ऊपर अमल शुरू कर दूँगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो हुक्म जिसके बारे में मुझे रोका जा रहा होगा, मैं फ़ौरन उससे रुक जाऊँगा। तो ये जो मोहब्बत है ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। अगर ये भी किसी और के लिए, तो ये भी वो शिर्क में दाखिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इय्याया फरहबून, और मुझसे ही डरते रहो, तो ये जो डर है ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही होना चाहिए। अगर इस किस्म का कोई डर किसी और के लिए है, तो फिर वो चीज़ जो है वो शिर्क में दाखिल हो जाती है। तो इस चीज़ की इस बारीकी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो एक हद तक दूसरों के लिए जायज़ हैं, ठीक है? लेकिन वो हद से जब बढ़ जाती हैं, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ में दाखिल हो जाती हैं,
تو پھر وہ چیز شرک میں داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ان نعمتوں کی یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو ذکر کرنا ہے، یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ایک اللہ رب العالمین کے ایک بندے کی ایک نشانی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ کس اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی نشانی میں سے ایک نشانی بتائی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو مؤمنین ہوتے ہیں ان کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ یہ تفکر کرتے رہتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان کی اور زمین کی جو مخلوق ہے، آسمان اور زمین کی جو خلقت ہے اس پر تفکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ رب العالمین نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے جو انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فائدے کو کے اوپر غور کرنا، اس فائدے کے اوپر تدبر تفکر کرنا، یہ مومنین کی نشانی ہے، جس میں سے ایک سائنس کا بھی ایک پہلو کھلتا ہے کہ یہ جو سائنس کو در حقیقت شروع کرنے والے تھے یہ بھی مسلمان ہی تھے، مومنین ہی تھے، کہ جنہوں نے اس سائنس کا دروازہ کھولا۔ اور وہ کیسے کھولا؟ یعنی کہ دیکھا جائے تو انسان کا جو ایک رہنا سہنا تھا، اس کو خود اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس کو کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنا ہے، ناخن کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے، بال لمبے رکھنے چاہیے یا چھوٹے رکھنے چاہیے، کون سے ایسے بال ہیں جو رکھنے چاہیے، کون سے ایسے بال ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ ساری ہدایات، یہ ساری چیزیں، یہ سارے آداب اس کو سکھانے والا کون ہے؟ یہ سارے آداب اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملے ہیں۔ یہ سارے وہ آداب ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملے ہیں، اور یہ کسی انسان کی بات، انسان کا ایک اس تک خود پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس چیز کا کیا کرنا ہے۔ یہ سارے آداب جو ہیں یہ خود اللہ رب العالمین نے ہی سکھائے ہیں۔ تو یہ اس دنیا میں رہنے کے جو آداب ہیں وہ سارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی آئے ہیں، اور وہ جو آداب ہیں انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی تب تک جب تک اس کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہوئی۔ جب انسان کو اپنے رب کی معرفت ہوئی اور پھر وہ اس کی باتوں کو اوپر عمل کرنا شروع ہوا، اور پھر جب اس کے اوپر پختہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو اس میں سے بے تحاشا فائدے نظر آتے ہیں، اور پھر ان فائدوں کو جب وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے تو پھر یہی در حقیقت سائنس کا ایک نام ہے کہ انسان جو تجرباتی طور پہ جو چیز سیکھتا ہے وہ بیسیکلی سائنس کہلاتی ہے۔ یہ سائنس کا جو آغاز ہے بیسیکلی یہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا، کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے وہ رہنمائی ان کے اوپر نازل ہوئی کہ جس کے اوپر یہ غور و فکر کرتے ہیں جب، تو پھر ان کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر سائنس آج پہنچی ہے، اور اس کے فائدے جو ہیں وہ 1400 سال پہلے سے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ شروع ہو گئے، بلکہ اس کے فائدے جو ہیں اس سے پہلے بھی جو اقوام آئیں جو اس کے اوپر عمل کرتے رہے ان کے اندر بھی یہ فائدے، جو بھی اس کے اوپر عمل کر رہا تھا اس کو یہ فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کا ہی طریقہ دیکھ لیں تو آج سائنس اس بات پر پہنچی ہے کہ فالج کا جب اٹیک ہوتا ہے، انسان کے جسم جب سکڑ جاتا ہے تو اس کو جو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جب ایکسرسائز کے اوپر انہوں نے تحقیق کی اور بہت ساری ایکسرسائزز کو دیکھا، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نماز ہے بیسکلی یہ بالکل ایز اٹ از وہی ایکسرسائز ہے کہ جو اس فالج کا علاج کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان کا جسم اکڑ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اس کی ایک حرکت جو ہو وہ زمین کی جو کشش ہے
اس کے مطابق ہو، زمین کی جو گریوٹی ہے اس کے مطابق ہو، اور دوسری جو حرکت ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو، یعنی کہ اس کے مقابلے پر ہو۔ تو ہم جب نماز میں دیکھتے ہیں تو بالکل وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب انسان ایک قیام کرتا ہے تو وہ اپنے جو انسان ایک زمین کی ایک جو کشش ہے بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ زمین کی کشش کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ رکوع میں جانا، نیچے کی طرف جانا انسان کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمین نے ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچ کے رکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک چلنا پھرنا اس پہ آسان کر دیا۔ کیوں؟ یہ گریویٹیکل فورس کی وجہ سے، اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کشش رکھی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر کھڑے رہنا اور اس کی طرف جانا آسان ہے بہت زیادہ۔ تو یہ انسان کو مدد کرتا ہے نیچے جانے میں، اور انسان جب ایک گریویٹیکل فورس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک زمین کی کشش کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ آسان ہے انسان کے اوپر۔ اور پھر دوسری حرکت کیا ہوتی ہے؟ پھر جب اس رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ آپ اس کشش کے مقابلے پر جا رہے ہیں، آپ کو اس میں زیادہ طاقت چاہیے، اس میں زیادہ آپ کو ایفرٹ چاہیے، اور جتنا آپ پہلے گئے تھے اتنی ہی ایفرٹ چاہیے، تو یہ اتنی بھی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہو۔ پھر اس کے بعد پھر تیسری جو حرکت ہے وہ پھر سجدے میں جانا، تو وہ پھر ایک اس کشش کے ساتھ جانا، پھر اس کشش کے مقابلے پہ جانا، پھر اس کے ساتھ جانا، اور پھر اسی طریقے سے انسان کا جو سر ہے وہ اس کے دل کے اوپر آ جانا، یعنی کہ دل جو ہے وہ کیونکہ خون کو پمپ کرتا ہے، تو زیادہ تر جو یہ خون کا دورانی رہتا ہے وہ انسان کے دل کے نیچے والے حصے پہ رہتا ہے، یعنی کہ پاؤں تک وہ خون پھر گردش کرتا ہے، لیکن سر تک اس کا پہنچنا، اوپر کی طرف جانا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو جب سر دل کے نیچے آ جاتا ہے جو کہ سجدے کی حالت بنتی ہے، جس میں دل کی جو پوزیشن ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور سر کی جو پوزیشن ہے وہ نیچے ہوتی ہے، تو پھر یہ خون جو ہے وہ سر تک پہنچتا ہے، اور پھر بہت سارے ایسے فائدے ہوتے ہیں جس سے انسان کا اس میں پھر ذہن بھی کھلتا ہے۔ جب خون وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے۔ تو یہ سارے وہ فائدے ہیں جو سائنس آج اس پہ پہنچی ہے، اور ہمیں یہ چیز کب پتہ ہے، کب سے ہم لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں؟ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، یعنی کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے پہلے جو اقوام ہے جب وہ بھی ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی، وہ بھی جب نماز پڑھتی تھی تو ان کے اندر بھی یہ فائدے موجود تھے۔ تو کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ چیز کی ہو؟ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پھر اس میں سے یہ نشانی کھل کے سامنے آتی ہے ہمارے کہ یہ کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے اس مشین کو پیدا کیا ہے، بلکہ نہ صرف انسان کو بلکہ زمین کو، ان تمام کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ذات ہے جس کی طرف سے ایسے احکامات ہیں جس میں سے انسان آج بھی جب اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اس پہ تدبر تفکر کرتا ہے، تو اس کے سامنے پھر یہ چیزیں کھل کے آتی ہیں سامنے، اور یہی پھر اس آیت کا مصداق بنتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم بے شک ان کو دکھا کر رہیں گے، سنریہم ان کو دکھا کر رہیں گے، آیاتنا اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، فی الآفاق اس فلک میں، اس اسپیس میں، اس کائنات میں، ان کو اپنی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں دکھا کر رہیں گے، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، ان کے اپنے اس مشینری میں جو اللہ رب العالمین نے بتائی، ان کے اپنے اس جسم پر جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ اور یہ بھی ایک ایک بہت بڑا ایک فیکٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ابھی تک اس اپنے جسم کے اوپر ہی ریسرچ کو مکمل نہیں کر سکا، یعنی کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک ریسرچ ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ مطلب ٹیکنالوجی اتنا آگے تک پہنچ چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مشینری ہم نے نہیں بنا دی، لیکن اس کے باوجود ابھی صرف دل کے اوپر ہی اگر دیکھا جائے تو پورے طریقے سے اس کے اوپر تحقیق مکمل نہیں ہوئی کہ اس دل کے فنکشنز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے دماغ اللہ رب العالمین کی ایک اور بہت عظیم الشان مخلوق ہے کہ جب اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں یاد کرنے کی کتنی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے، کہ ایک انسان کا دماغ کتنی چیزیں یاد کر سکتا ہے، تو وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنی چیزیں انسان یاد کر سکتا ہے۔ پھر جب اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے تو کس طریقے سے یہ دونوں مل کے، بلکہ اس میں بھی سب سے پہلے دل کا جو حرکت میں آنا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، عقل جس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر عقل کا ہونا، تو وہ بیسیکلی اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اور بہت سارے اقوال یہ بھی ہیں کہ دماغ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ کہ دل جو ہے اس میں یہ عقل کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا
لہم قلوب لا یعقلون بها، ان کے پاس دل ہے لیکن یہ اس سے عقل نہیں رکھتے۔ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اصل جو عقل ہے، عقل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو دیکھ کر انسان اس کے اندر سے فائدے نکالے، اس کے بارے میں سوچے، اور اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوچنا، یہ عقل کا کام ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں دل کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ اس کا بہت بڑا سپورٹو ہو، اس کو سپورٹ کرنے والا ہو، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ یہ جو عقل ہے وہ بیسیکلی دل میں ہوتی ہے، تو ابھی تک انسان اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے کہ یہ عقل بیسیکلی ہوتی کہاں ہے، کہاں سے آتی ہے، کہاں سے انسان کے پاس ایسے خیالات آتے ہیں، کہاں سے انسان کے پاس ایسی سوچیں آتی ہیں جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، پھر بھی انسان وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ چیز سوچو اس کے دماغ میں آتی کہاں سے، یہ عقل اس کے دماغ میں آتی کہاں سے، کسی چیز کا فائدہ اور نقصان جمع کرنا، یہ اس کے پاس یہ صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ تو انسان ابھی تک اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے واقعی ایسی چیزیں بیان کر دی انسان کے اندر، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے یہ مخلوق، یہ مشینری کو بنایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم ان کو دکھا کر رہیں گے نشانیاں فلک میں بھی اور ان کے اپنے نفس پہ، حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ان کی طرف نازل کر دیا یہ حق ہے، پورے طریقے سے سچا ہے، یہ واقعی اس ذات کی طرف سے ہے جس نے یہ تمام مخلوقات کو بنایا ہے۔ تو یہ چیز ان کے اوپر واضح ہو کر رہے گی، تو کیسے واضح ہو کر رہے گی؟ اور جس کے اوپر واضح ہو گئی ہے وہ اس کے اوپر وہ اس کے اوپر ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ واضح کس کے اوپر ہوگی؟ کافروں کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اس بارے میں نہیں پتا، لیکن ہمیں تو اس بارے میں پتا ہے کہ یہ جو قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، تو یہ کہ یہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ ہمیں ثابت قدمی کا فائدہ دیتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ جب ہمیں ایسی چیزیں سنتے ہیں، ہم ایسی معلومات کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں واقعی یہ چیز اور ثابت ہوتی چلی جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ ہمیں بہترین ایک ہدایت نامہ دیا ہے، اور ہم جس ہدایت نامے کے اوپر ہے وہی مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسی چیز سنتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں پھر ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت قدمی میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس دین کے اوپر اور مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور اس کے اوپر اور صحیح طریقے سے پریکٹس کرتے رہیں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی انعامات پر تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اس کا تذکرہ کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو ان نعمتوں کا کہ جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے، اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ہدایت کا ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر انعام کیا کہ ہمارے اوپر ہدایت نامہ اتارا۔ اور اس ہدایت نامے کو اتارنے کا جو ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک جس زمانے میں اس کو اتارا گیا، اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ اپنی بدترین حالت پہ تھا، انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، انسان اپنے اولاد پر ظلم کرنے والا تھا، یہ انسان اتنا زیادہ اتنا بڑا، بلکہ اس کو کہہ سکتے ہیں حیوان ہو گیا تھا، اتنا بڑا جانور ہو گیا تھا کہ یہ خود اپنی اولاد کو، اپنے ہی بچوں کو، اپنی ہی بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا تھا۔ یہ انسان وہ تھا کہ جو عورتوں کے اوپر اتنے زیادہ ظلم کرنے والا تھا۔ یہ انسان وہ تھا کہ جس کو صرف اپنی مال و دولت تھے، اور جس کو صرف اپنے مقاصد سے، اپنے فائدے سے غرض تھا، اور سامنے والے کا اس کو کوئی خیال، اور اس کے دل سے بالکل اس قسم کی چیزیں، رحمی، صلہ رحمی، اور دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا، یہ سیکریفائس کرنا دوسروں کے، یہ بالکل اس کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ بالکل ایک اپنے غرض کے لیے جینا، اس کو وہ اس چیز پہ چل پڑا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنا ہی انسان یہ گر چکا تھا۔ تو اصل کیا تھا اس حالت میں؟ جو انسان تھا تو اس کا اصل کیا ہونا چاہیے تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ کہ اس کے اوپر عذاب ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اتنی تو سمجھ ایک بچے میں بھی ہوتی ہے کہ کہاں میں غلط ہوں، کہاں میں صحیح ہوں، لیکن انسان چونکہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے یہ تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اصل کیا تھا کہ انسان کے اوپر عذاب ہو،
ٹھیک ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر عذاب نازل ہو، لیکن ہوا کیا؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عذاب دینے کے بجائے ان کے اندر یہ کتاب کو اتارا، ان کے اندر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جو ان کو ان کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر یہ بہت بڑا انعام ہوا، اور یہی انعام آج تک ہمارے اوپر بھی چلتا آ رہا ہے کہ ہم بھی اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے سامنے ہدایت نامہ موجود ہے، اور یہ حجت ہمارے سامنے رکھی جا چکی ہے۔ یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ، اور اسی کے تحت، اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اپنے رب کی نعمتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اپنے عہد کی طرف واپس آتا ہے، اس پریکٹس کی طرف واپس آتا ہے کہ جس پریکٹس کا اس نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں کیا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر قسم کی تنگی سے، آپ کو ہر قسم کے خوف سے، آپ کو ہر قسم کے غم سے محفوظ رکھے گا، اور اسی طریقے سے آخرت میں کیا وعدہ ہے کہ آپ کے لیے جنت ہوگی اور آپ کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اللہ رب العالمین سے ہی ڈرتے رہو، کسی بھی ایسی مخلوق سے نہ ڈرو، کسی بھی ایسے معاشرے سے نہ ڈرو کہ وہ آپ کو گناہ کرنے پر مجبور کر دے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میوزک بجانا، یہ ناچ گانا کرنا شادیوں میں غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ جہیز کا ہونا شادیوں میں غلط ہے، لیکن اس کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ اس کو اس کام پہ مجبور کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ معاشرہ، یہ معاشرے کے خوف میں اتنا ہوتا ہے انسان کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ اگر میں نے اس چیز کو نہ کیا تو معاشرہ کیا کہے گا؟ تو یہ معاشرے کا جو خوف ہے یہ اس کو اتنا زیادہ دبا دیتا ہے کہ اس کو گناہ پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خوف میں وہ شرک کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ خوف جو تھا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق تھا کہ انسان کو اتنا زیادہ خوف ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے صرف اتنا زیادہ خوف ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے خوف کے ماتحت وہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین سے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، نہ کہ معاشرے سے اس کو اتنا خوف ہو کہ وہ معاشرے کے خوف میں آ کے وہ کرے۔ تو اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ گریز کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے، پھر اس کے اوپر اس کے بعد اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بس پھر آج یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی فائدہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر سکیں۔ یہ سوال کیا پوچھا گیا؟ فرسٹ کون سا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے، دوبارہ پوچھیں، کس چیز کا فرسٹ پوچھ رہے ہیں؟ بالکل، ہم لوگ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ، معاشرے کا جو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے،
یہ بہت بڑا ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے انسان کے اوپر. اور جب تک آپ کے پاس یہ صحیح طریقے سے رہنمائی موجود نہیں ہوتی تو بہت قریب ہے کہ انسان اس فتنے پہ ملوث ہو جاتا ہے. آگے چل کے ہم لوگ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بار بار یہی ہدایت کی ہے کہ آپ نے اس فتنے میں نہیں پڑنا. کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس معاشرے کے ڈر سے، اس معاشرے کے خوف سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو آج یہ ایک سب سے بڑی پریکٹس ہو سکتی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان جب کرتا ہے اور بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے، بہت سارے ایسے غلط کام کرتا ہے کہ جو کہ اس کے انٹینشن میں نہیں ہوتا، خود وہ مان رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن یہ کہ معاشرے کے حساب سے چلنا چاہیے، لوگوں کے حساب سے چلنا چاہیے، لوگوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا کے حساب سے چلنا چاہیے. یہ اس قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں نا، اس سے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ جب آپ خود یہ بات کر رہے ہو تو بھی فوراً سمجھ جائیں کہ یہ میں غلط راستے کے اوپر جا رہا ہوں. اور اگر کوئی اور یہ بات کر رہا ہو تب بھی فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جو راستہ ہے یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَلَوِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ ان کی اتباع کرنا شروع کر دیں جو لوگ اس دنیا میں کثرت کے ساتھ ہیں. وَلَوِ اتَّبَعْتَ اگر آپ اتباع کریں أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ زیادہ تر جو لوگ ہیں اس دنیا میں، یضلوک وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. یعنی کہ اگر آپ اس معاشرے کے تحت چلیں گے کہ معاشرہ جو اس چیز کو سمجھتا ہے یا لوگ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. یہ لوگ کبھی بھی اچھی چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ یہ چیز اچھی ہے تو یہ ہونی چاہیے. نہیں، وہ ہر کوئی اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے. تو اگر آپ اس معاشرے کے حساب سے چلیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکا ہی دیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معاشرے کے ساتھ چلیں اور آپ سیدھے راستے پر ہو، آپ اسی راستے پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے. ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا 1400 سال پہلے. تو یہ معاشرہ جو ہے، یہ معاشرے کا ڈر اور خوف جو ہے، یہ آپ کو غلط راستے پر ہی لے کر جائے گا. اور کوئی فائدہ اس میں سے نکالنا چاہے؟ آپ لوگ جتنے زیادہ فائدے نکالیں گے اتنا مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. مثال کے طور پر سب سے پہلا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات پر تفکر و تدبر کرنا. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا بار بار. یہ سب سے پہلا عمل ہو سکتا ہے. آپ آج دو تین ایسے پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ آج میں اس کے اوپر تدبر کروں گا، تفکر کروں گا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے یہ چیز کس طریقے سے بنائی ہے، اس میں کیا کیا فائدے ہیں انسان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا کہ ذکر اذکار اللہ کا کرنا چاہیے. آپ اپنے زبان کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. ذکر اذکار کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو فارغ نہ بیٹھیں، آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں برے برے خیالات نہیں آتے، غلط قسم کے خیال نہیں آتے، فضول آپ کسی بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے، جب آپ کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہوتا ہے، لیکن واپس وہ پھر سیدھے راستے کی طرف آ جائے گا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یہ تکلیفیں جو میرے ساتھ ہیں تو بہت چھوٹی ہیں، اللہ رب العالمین سب سے بہت زیادہ بڑا ہے، تو اللہ رب العالمین مجھے اس سے نکال سکتا ہے. تو آپ کا یہ صرف ذکر اذکار کرنا، آپ کے اس زبان کے چلتے رہنا، یہ کتنا ہی زیادہ فائدہ. آپ کوئی فضول بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جب فارغ بیٹھتا ہے اس کے سامنے کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا پھر دل چاہتا ہے اس میں بولنے کے لیے، اور جب بھی وہ ایسے بولتا ہے تو پھر وہ فالتو ہی بولتا ہے. تو پھر یہ کہ انسان فالتو فضول قسم کی گفتگو سے محفوظ رہتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس بارے میں مجھے نہیں بولنا، تو آپ پھر خود ہی خاموش رہیں گے کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ہی کوئی ضروری چیز ہو کہ تبھی آپ بول پڑیں گے. تو ذکر کے یہ فائدے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہی اور انسان سوچ رہا ہے اور کیا کیا فائدے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. اسی کے اوپر انسان سوچتا رہے تو 10,000 قسم کے فائدے نکال سکتا ہے. امام شافعی کے بارے میں آیا تھا نا
کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک رات کو بیٹھ کر اور صرف ایک یہ حدیث کا جو ٹکڑا تھا، یا ابا عمیر ما فعل المغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو کہا تھا کہ اے عمیر، یا ابا عمیر ما فعل المغیر، اے عمیر کے باپ، یعنی کہ یہ کنیت ہوتی ہے جو انسان بچوں میں بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے ابو ولید ہوتی ہے، ابو خالد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کنیت کہتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے وہ ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کے بچے نہیں ہوئے۔ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک بچہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بولا اے عمیر کے والد، اے ابو عمیر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ جو تھے، یہ ہریرہ جو ان کا نام ہی اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں کے والد، ایک طرح سے ابو تراب، ٹھیک ہے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیت ہوتی ہے کہ جو پیار سے ایک جو نام رکھا جاتا تھا عرب میں، تو یہ پیار سے ایک نام رکھا جاتا تھا اور اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہ چھوٹے سے بچے کو کہا اے عمیر، تم نے اس مغیر کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ اس چڑیا کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ وہ چڑیا جو تھی، وہ جو بچہ تھا وہ چڑیا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن ایک دن وہ چڑیا اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور اڑ گئی وہ، تو اس لیے پھر اللہ کے رسول نے اس کو یہ کہا تھا کہ اے عمیر، اے عمیر کے باپ، یا اے عمیر کے والد، تم نے اس چڑیا کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے، یا ابا عمیر ما فعل المغیر، سوری، اس چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اس چڑیا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ صرف ایک جملہ ہے چھوٹا سا جو اللہ کے رسول نے ایک بچے کے ساتھ کیا، اور اس میں ایک تھوڑا سا ایک ایک مزاحیہ جو کہتے ہیں ایک بچوں کے ساتھ ایک ان کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کرنا، تو اس میں یہ چیز تھی اس کا دل بہلانے کے لیے۔ تو اس پہ امام شافعی نے نکالے، صرف اتنے سے جملے سے امام شافعی نے اس پہ بیٹھ کے اس پہ سوچ کے کہ یہ حدیث ہے، تو اس میں سے کیا کیا فائدے نکلتے ہیں، بچوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کنیت کا استعمال کرنا بچوں کے لیے، اسی طریقے سے عربی زبان کے جو قواعد اس میں سے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے چڑیا کا پالنا، اسی طریقے سے اگر کوئی بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بچے سے کوئی لفزش ہو جائے، اس پہ کس طریقے سے اس سے بات کریں، یہ اس قسم کے فائدے آپ بیٹھ کے سوچتے رہیں اور اس میں سے فائدے نکالتے رہیں، تو یہ جو ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ صحیح چیز کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مؤمنین ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق پر تفکر تدبر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بیسیکلی عبادت ہے، جو آپ عبادت کریں اپنی ذہنی عبادت ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ نکال جا سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں کریں، کچھ ایسی چیزیں جمع کریں جس کے اوپر آپ بیٹھ کے اس کو تدبر کریں، تفکر کریں کہ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ چیز کی۔ مثال کے طور پر سورہ کہف کا ہر جمعے کو پڑھنا، ٹھیک ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھا جائے، تو اس میں کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اس میں بہت سارے ایسے فائدے موجود ہیں کہ جو ہمیں ہر ہفتے ضرورت ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے کے دن آپ کے اوپر یہ رکھا ہے کہ آپ سورہ کہف پڑھیں۔ تو کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں، کیا ایسے میسیجز ہیں جو ہمیں ہر ہفتے ضرورت جس کی پڑے گی، تو یہ اس میں سے بیٹھ کے اس میں سے فائدے نکالیں۔ آپ ہر جمعے کے دن پڑھتے ہیں، آدھا ایک گھنٹہ اور نکالیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ نکال سکیں وہ نکالیں، کہ ایک حصے کے اوپر اس سورہ کہف کے ایک چند آیتوں کے اوپر بیٹھ کے تدبر کریں، تفکر کریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں، شرح پڑھیں کہ کیا کیا اس میں سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اپنی پریکٹس میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 پریکٹس ہو گئی، بس یہاں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت زیادہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں انشاءاللہ میں نہیں آ سکوں گا کیونکہ میں سفر میں ہوں گا انشاءاللہ، پاکستان کے لیے سفر ہے، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے وہاں پہ اگر آسان ہوا تو وہاں پہ ایک لائیو کلاس لیں گے انشاءاللہ بروج کے اندر۔ اس پر یہاں اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔